انسیڈنٹ ہوا، کیونکہ ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کہ ایگزیکٹلی 20 تاریخ کو یہ انسیڈنٹ ہوا ہے۔ 21 کو جیسا کہ ڈی آئی صاحب نے بتایا کہ آئی جی صاحب کی طرف سے وائس نوٹ مجھے ریسیو ہوا، اسکرین شاٹس کچھ ریسیو ہوئے، اور اس پہ بڑا پرومپٹلی رسپانس کرتے ہوئے میں نے اپنے جو سینئرز ہیں ان کے نوٹس میں لایا کہ میں نے کہا آئی جی صاحب نے اس طرح سے ہمیں یہ فارورڈ کیا ہے مجھے، تو اس میں کلیئرلی اس کی وائس بھی جو ہے وہ آئیڈینٹیفائڈ ہے، اور باقی چیزیں بھی، یہ واقعہ اس طرح کا ہے کہ اس کی سینسٹیوٹی بہت ہائی ہے، اور یہ ہی شوڈ بی ڈیلٹ ود آئرن ہینڈ۔ تو سر نے کہا ٹھیک ہے گو ہیڈ اس پہ کریں، اور کیونکہ اس ٹائم ایسا تھا کہ میرے پاس فون نمبر نہیں تھا اس خاتون کا، یہ صرف ایک باہر سے کوئی طاہر نامی شخص ہیں جن کی طرف سے یہ وائس نوٹ بھیجا گیا تھا۔ تو ان کے سر کے ساتھ بات کرنے کے بعد میں نے طاہر صاحب سے بات کی، اور میں نے کہا کہ سر یہ کیونکہ معاملہ آپ نے ریفر کیا ہے اور آئی جی صاحب کو بھی بھیجا ہے، تو کائنڈلی مجھے اس وکٹم کا فون نمبر دے دیں یا ان سے کانٹیکٹ کروا دیں یا وہ میرے آفس آ جائیں، تاکہ ہم اس کو لیگلی آگے فارورڈ کر سکیں، کیونکہ وداؤٹ کمپلیننٹ وہ اس طرح سے انکوائری بھی نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی وہ کرمنل پروسیڈنگز آگے فردر چلائی جا سکتی ہیں۔ تو ان سے بات کرنے کے بعد پھر میں تقریباً 2-3 بجے تک تو ویٹ کرتا رہا کہ خاتون شاید رابطہ کرے، وہ نمبر بھی بھیجے اپنا طاہر صاحب، لیکن ان کی طرف سے رابطہ نہیں ہوا، جس کے بعد میں نے سر سے دوبارہ رابطہ کیا، 21 تاریخ کی بات ہے، اور یہ آرڈرز وغیرہ ہمارے ویسے بھی سوشل میڈیا پہ موجود ہے، تو ڈی آئی صاحب نے کہا کہ آپ اس کو فوری طور پہ انکوائری کے لیے آفس میں کلوز کر دیں، ایس ایس پی آفس میں، اور یہ انکوائری پریلیمنری انکوائری کے لیے ایڈیشنل ایس پی میرپور کو آپ یہ ٹاسک دے دیں۔ تو اس پہ فوری طور پہ ہم نے اسی ٹائم آرڈر کر کے تو اس کو آفس کلوز کیا، اور سرسری انکوائری کے لیے ایڈیشنل ایس پی صاحب کو تعینات کیا۔ اس کے بعد شام میں پھر دوبارہ ہم نے رابطہ کیا طاہر صاحب نے، تو انہوں نے کہا کہ خاتون آپ سے رابطہ کرتی ہیں تھوڑی دیر میں، تو اس کے بعد ان خاتون نے مجھے کال کی، خیر کال پہ میری ان سے بات نہیں ہو سکی، تو میں نے میسیج کیا، بلکہ انہوں نے اپنا نام میسیج کیا اور میرا یہ ایشو ہے، تو میں نے ان سے بات کی پھر، تو وہ کافی ٹراما میں تھی، وہ ڈری ہوئی تھی، انہوں نے بات شات کی، میں نے کہا کہ آپ آئیں میرے آفس میں، آپ اگر کہیں بھی اسسٹنس چاہتے ہیں تو میں موجود ہوں یہاں پہ، آپ ہماری بہن ہیں، ڈریں نہیں، بلکہ آپ کی سیفٹی اور سیکیورٹی ہماری پرائم رسپانسبلٹی ہے۔ اس کے بعد پھر میں نے 22 تاریخ کو صبح انہوں نے کہا جی کہ میں 21 تاریخ کو جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ 22 کو صبح میں آ جاؤں گی آپ کے آفس، تو فردر جو اس کو دیکھ لیں گے۔ میں نے ان کو بتایا کہ ہم نے اس کو کلوز کر دیے، اب وہ آفس ہولڈ نہیں کر رہا اور نہ ہی کوئی انفلوئنس کر سکتا ہے، تو آپ ڈریں نہیں، بلکہ آپ آئیں میرے پاس اور ہم سارے اس معاملے کو دیکھتے ہیں۔ 22 تاریخ کو جب صبح نہیں آئی تو میں نے اپنے آفس کے ریڈر کو، شفقت نامی ریڈر، بڑے قابل اعتماد ہمارے آفیسر ہیں سب انسپیکٹر، ان کو بھیجا، میں نے کہا کہ آپ جائیں اس خاتون سے میری بات کروائیں اور انہیں کاؤنسلنگ کریں، انہیں بتائیں کہ آپ آئیں آفس میں، ایس ایس پی صاحب بلا رہے ہیں، اور اس حوالے سے ہم تاکہ فردر جو ہے کرمنل پروسیڈنگز وہ اس کے انیشیٹ کر سکیں۔ ان خاتون سے میری بات ہوئی، خیر انہوں نے کہا کہ شفقت صاحب کو کہ آپ واپس چلے جائیں، میں خود آفس آتی ہوں، تو پھر میں فردر جو ہے ایس ایس پی صاحب سے بات کروں گی۔ یہ 22 تاریخ کو تقریباً ہمارے پاس، مجھے ایگزیکٹلی ٹائم یاد نہیں، لیکن ہمارے پاس آئیں گے، میں نے ان کی ساری بات سنی، اس پہ سر سے میں نے بات کی، میں نے کہا سر یہ بات ہے، اس پہ انکوائری تو چل رہی ہے، اور اس میں ایک فیمیل آفیسر جو تھی نبیلہ، ان کو میں نے نمبر میں نے دیا اس خاتون کو، میں نے کہا کہ آپ کو اگر کسی قسم کا ایشو ہوتا ہے، یہ خاتون ہے، اس سے کانٹیکٹ کریں، کیونکہ ڈائریکٹلی میں خود خواتین سے کانٹیکٹ نہیں کرتا، تو آپ اس سے رابطہ کیجیے گا، اگر آپ کو ایشو ہوتا ہے تو رات کو 2 بجے 3 بجے کوئی بھی اگر پولیس کی ضرورت ہے تو ہم موجود ہیں، اور آپ کا میں بھائی ہوں، اور آپ سے اگر کوئی بات بھی کرتا ہے تو اس کو بتائیں کہ ایس ایس پی از مائی بردر، یہ میں نے انہیں کہا اس ٹائم، اور میں نے کہا کہ اگر آپ ضرورت سمجھتی ہیں تو نبیلہ کو اپنے گھر رکھ لیں۔ انہوں نے کہا نہیں، ہمارے ارد گرد آس پڑوس میں کیمرے لگے ہوئے ہیں اور میں خود بھی کیمرے لگوا رہی ہوں، البتہ اگر ضرورت پڑی تو میں نبیلہ سے خود رابطہ کر لوں گی۔ پھر یہ خاتون چلی گئی، دوسرے دن ہم نے ان کے 23 کو ہمارے پاس آئی انکوائری میں، انہوں نے اسٹیٹمنٹ ساری دی، پھر انہوں نے کہا کہ اسٹیٹمنٹ کو انگلش میں ٹرانسلیشن کی جائے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے خود آفیسرز جو ہیں وہ انگلش اتنے اسپوکن بھی نہیں اور رائٹنگ میں بھی نہیں ہے، تو وہ بھی ہم نے ٹاسک کیا ایک آفیسر کو کہ اس کا ٹرانسلیشن کر کے تو ان کو ہینڈ اوور کریں وہ ریٹن اسٹیٹمنٹ جو انہوں نے اردو میں ہم نے لکھی ان سے۔ سارے لوازمات پورے کرنے کے بعد ہم نے، تاکہ کوئی بھی ایسی چیز نہ کی جائے پروسیجر سے ہٹ کے کہ جس سے اس کرمنل کو فائدہ پہنچے، میں آفیسر بھی نہیں کہتا پولیس کا اس کو، بلکہ کرمنل کہتا ہوں کہ اس کو فائدہ پہنچے، تاکہ کل جا کے اسی لیکونا کی بنیاد پہ وہ کل ایکوٹ ہو جائے۔ ہم نے انکوائری اس پہ سرسری کمپلیٹ کر کے، تو سر کے آفس سے جو اپلیکیشن جو محترمہ نے سر کو سبمٹ کروائی تھی، اسی پہ میری آج بھی ڈائریکشنز موجود ہیں، لodge این ایف آئی آر اینڈ ڈسپوز دس کیس آن میرٹ۔ میں نے اس پہ اسی ٹائم یہ ڈائریکشن دی ایس ایچ او کو، اس پہ انویسٹیگیشن ٹیم بنائی،
جو انویسٹیگیشن ٹیم بنائی، کیونکہ میرے پاس اختیار میرے ضلع تک ہے، تو جو آفیسر ہمارے پاس سینئر موسٹ موجود تھے، ایڈیشنل ایس پی صاحب ان کی سربراہی میں، اور ڈی ایس پی سٹی، ایس ایچ او سٹی، اور خاتون آفیسر، ان 4 لوگوں پہ ہم نے اپنی انویسٹیگیشن ٹیم بنائی اسی دن، اور اس کو آگے فردر پروسیڈ کرنے لگے، کیونکہ یہ جو عمران ہے، یہ انکوائری میں بھی پیش نہیں ہوا تھا، ایبسکانڈ کر گیا تھا، اس میں پھر جب ایف آئی آر ہوئی اس کے خلاف ہم نے چھاپے مارنا شروع کیے، اس کے دوست احباب جو کہ میرپور کے گرد میں رہتے ہیں، چکسواری میں رہتے ہیں، وہاں پہ ریڈ کیے ہم نے، کوریٹا اس کے گھر ریڈ کیا، اس کے علاوہ جہاں جہاں پہ ہمیں اطلاع ملی بیریا میں وہاں پہ ریڈ کیا، بلکہ آئی جی صاحب سے بات کرنے کے بعد آئی صاحب نے مظفر آباد پولیس کو، ہمیں پتہ چلا کہ یہ ہائی کورٹ کی طرف جائے گا، وہاں پہ ڈی ایس پی صاحب کی قیادت میں وہاں پہ پولیس لگائی، مطلب کہ اے جے کے میں جہاں جہاں پہ ہمیں پتہ چلا ہم نے اس کے ریڈ کیے، اس کے بھائی کو ڈیٹین کیا، اس کے دوستوں کو ڈیٹین کیا، اور بالآخر یہ ہم نے گرفتار کیے۔ ابھی جو آپ کی بات ہے اس پہ جو ایڈیشن کی ہے اس میں 354 جو موڈیسٹی ہے خاتون کی، اس پہ ہم نے ایڈیشن کی ہے اس کی، اور ایف آئی آر میں جو کیونکہ اوبویسلی ایک جو لیگل ڈاکومنٹ ہے ایف آئی آر، تو وہ موسٹلی بیس کرتا ہے جو کہ آپ کی اپلیکیشن ہوتی ہے، سب کو پتہ ہے ایک جنرل پرنسپل ہے کہ اس میں آپ ایک لفظ بھی ادھر ادھر نہیں کر سکتے، جو سیکشن آف لاز ہیں سٹارٹ میں جو ان کی اپلیکیشن تھی اسی پہ ہی ہم نے وہ کی ہے اپنی جو سیکشنز لگی ہیں، فردر جو سیکشنز ہیں وہ کیونکہ ان کی فردر جو اسٹیٹمنٹس آئیں گی، میں نے آلریڈی کہا ہے کہ انویسٹیگیشن میں، تو